پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو اسٹریٹجک یا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، تو اس کو عالمی تناظر میں دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت۔ دیکھیے، الکفر ملت واحدہ، اسلام کے خلاف دنیا کفر متحد ہے ایک پیج پر، اور قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے ویلڈ یہ بات، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ہرگز یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے خواہشات کی اتباع اور پیروی نہ کریں۔ تو بنیادی طور پر اس وقت جو حالات ہیں، اگر ہم غزہ کے اندر دیکھیں، 2 سال سے مسلمان جس ظلم و بربریت کا شکار ہیں اور جبر و استبداد کے جو مظاہرے ہو رہے ہیں، اور 70,000 سے زائد مسلمان شہید ہو چکے ہیں، جس میں میجورٹی اور اکثریت عورتوں کی اور معذوروں کی اور بچوں کی اور بے گناہ نہتے معصوم عوام کی، اور زخمی ہونے والے لاکھوں میں، بے گھر ہونے والے لاکھوں میں، اور نفسیاتی طور پر یعنی کس کرب اور اذیت وہ سہ رہے ہیں، وی کانٹ امیجن دس، چونکہ جگہ وہ گرم ہوتی ہے جہاں پر آگ لگی ہوتی ہے، اور لیس الخبر کالمعاین۔ پھر آپ کشمیر کو دیکھیں، پھر آپ کوسوو کو دیکھیں، پھر آپ ماضی قریب میں شام کے حالات کو دیکھیں، عراق کو دیکھیں، چیچنیا کو دیکھیں، یعنی پوری دنیا کے اندر مسلمان ظلم کی چکی میں پستا ہوا نظر آئے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی 57 یا 58 اسلامی ممالک ہیں، لاکھوں ان کی افواج ہے، اور معدنیات اور وسائل کے ان کے پاس ذخیرہ ہیں، اور بحری آبی گزرگاہیں ان کی دسترس میں ہیں، یعنی فائنینشلی، اکنومیکلی، اور جو ہے وہ کلچرل وائز ہر اعتبار سے مسلمان وہ ایک اتھارٹی رکھتے ہیں، ان کی ایک حیثیت ہو سکتی تھی، لیکن ان کے آپس کا شیرازہ بکھر گیا ہے، اور وہ مادیت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اپنا عہدہ، اپنا اقتدار، اپنا منصب، اپنی کرسی، اس کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لے؟ اور پھر حال ہی میں یعنی قطر کے اوپر حملہ ہو جاتا، اور وہ قطر جو امریکہ کا ایک حلیف ہے، اور جس نے انویسٹمنٹ کی ہے، اور جس نے ان کی ٹیکنالوجی خریدی ہے، اور جس نے اس کو گفٹ اور تحفے تحائف دیے ہیں، اور ان کے آنے پر ان کو پروٹوکول اور ان کا استقبال کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو صلہ کیا ملا؟ تو ظاہر عرب ممالک کے اندر بھی ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی، اور ان کی نظریں اگر کسی پر مرکوز ہوتی ہیں تو وہ پاکستان ہے، باوجود بہت سی خامیوں کے، باوجود بہت سی کوتاہیوں کے، باوجود بہت سی کمزوریوں کے، باوجود بہت سے اندرونی طور پہ خلفشار کے، لیکن اس وقت امت مسلمہ کو لیڈ کرنے والا یہی ملک، ایٹمی ملک ہے، اس کی فوج مضبوط ہے، اس کا دفاع مضبوط اور محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور دنیا کی آنکھ میں یہ کھٹک رہا ہے ایک کانٹے کی طرح۔ تو اگر سعودیہ نے اس پورے تناظر میں پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اور یہ صرف پہلے تو شاید وربلی تھا یا ہمدردانہ بنیاد پہ تھا کہ جی چونکہ وہاں پر تو مکہ اور مدینہ ہیں، اور وہ تو ہر مسلمان کے لیے قابل احترام جگہ ہیں، لیکن اب اس کو ڈاکومنٹ کی شکل میں لانا، اور یہ جو شک ہیں کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور ہوگا، تو اس نے ان لوگوں کی نیندیں اڑا دی، اور پوری دنیا کے اندر جو کھلبلی مچ گئی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور دیگر اسلامی ممالک بھی پر تول رہے ہیں اس معاہدے کا حصہ بننے کے لیے، اور جیسے وضاحت کی گئی ہے کہ یہ معاہدہ صرف ان 2 ملکوں تک محدود نہیں رہے گا، دیگر مسلم ممالک بھی اس اتحاد کا پارٹ اور حصہ بن سکتے ہیں، اور نیٹو کی طرح ایک اتحاد یا اسلامک بلاک وہ وجود میں آ سکتا ہے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے، ورنہ تو ایک ایک کر کے
مسلمانوں کو مارا جائے گا، ان کو پیٹا جائے گا، اور ان کی معدنیات پر اور ان کے وسائل پر قبضہ کیا جائے گا، اور فائنینشلی اور اکنامکلی اور کلچرل وائز اور ایجوکیشنلی اور دیگر بنیادوں پر ان کو مزید ڈیوائڈ در ڈیوائڈ، تقسیم در تقسیم کیا جاتا رہے گا۔ تو یہ بہت خوشائن بات ہے، اس پر ہمیں خوش ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہے کہ اللہ نے ہمارے ملک کو، ہماری افواج کو حرمین کے تحفظ کی ذمہ داری سونپ دی ہے۔ لیکن ان کے لیے بھی اس وقت بہت اہم موڑ اور بہت حساس نوعیت کا معاملہ ہے کہ یہ اس پر شکر بھی ادا کرے، اور صرف زبانی اور وربلی نہیں، صرف کاغذی اور رسمی اور فارمیلٹی کے طور پر نہیں، بلکہ ضرورت پڑنے پر یہ ثابت کرے کہ ہم بیت اللہ اور حرمین کی اور مسلم امہ کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ بنیان مرصوص تھے، سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے، ہے اور رہیں گے۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں، جہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال